فخر، آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ ڈی پورٹ ہونے والے افراد کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ کے خیال سے ان اقدامات سے پاکستانیوں کی جانب سے جو غیر قانونی یا غلط کام بیرون ملک جا کر ہوتے ہیں یہ رک سکیں گے؟ بالکل، میرا خیال ہے یہ حکومت کو پہلے کرنا چاہیے تھا یہ اس حوالے سے فیصلہ۔ دیکھیں پاکستان کی جو یہ دنیا بھر کے اندر جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، جگ ہسائی کرا رہے ہیں، خاص طور کے اوپر اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ جو حرم شریف میں جا کے جس طرح سے بھیک مانگنا ہے یا دیگر جو ممالک میں جا کے یہ پاکستانی دو نمبریاں کرتے ہیں، چاہے وہ غیر قانونی طریقے سے جو ہے وہ دنیا بھر میں جانا ہے الیگل جو امیگریشن کے حوالے سے، تو اس پہ حکومت کو یہ پہلے ہی یہ دنیا بھر سے دیکھیں، یہ آج سے نہیں، دنیا بھر کے ممالک کی طرف سے پاکستان سے تقاضا کیا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے قانونی طور کے اوپر نہ صرف یہ کہ بلز وہ کیے جائیں، اس میں قانون سازی کی جائے، بلکہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی بھی کی جائے۔ خیر دیر آیا درست آیا، اب یہ حکومت کی طرف سے جو ڈیپورٹیز جتنے بھی ہیں ان کے خلاف کارروائی، یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور یہ پاسپورٹ صرف بلاک کرنے کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر کوئی ہیوی قسم کے فائنز بھی ہونے چاہیے، صرف ان کے اوپر ہی نہیں بلکہ جو خاص طور کے اوپر ایجنٹس یا جس کے تھرو یہ جاتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ فیوچر میں بھی رک سکے۔ اچھا، ویسے ایک چیز ہے فخر، اب بدلتی دنیا میں مختلف، یا ویسے بھی ہمیشہ بھی روایتی طور پر مختلف قسم کے ڈیپورٹیز ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی غیر قانونی یا غلط کام کر کے نکلا ہو۔ جیسے اب ہم امریکہ میں دیکھ رہے ہیں بہت سے ایسے ڈیپورٹیز ہیں جو وہاں پر یونیورسٹیز میں تھے، ان کو نکالا گیا، کچھ فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے کے اوپر نکالا گیا، تو ایسے میں تو کیس ٹو کیس نہیں فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں وہی نیچر آف آفینس کے اوپر ہے، جو زیادہ تر جو پاکستان کو شکایات مل رہی ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے وہ الیگل امیگریشن کے حوالے سے ہیں، جو غیر قانونی طریقے سے یورپ گئے ہیں یا امریکہ گئے ہیں اس کے حوالے سے ہیں، اور جہاں تک مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ غیر قانونی کچھ ایکٹیویٹیز میں اور بھیک مانگنے کے حوالے سے اس میں ہے۔ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو نیچر آف آفینس ہے وہ سب کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو میجورٹی ہے اس میں وہ یہی الیگل جو ہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے، اور مڈل ایسٹ میں یہ اس طرح کے جو کاموں کی وجہ سے ہے، جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی اس طرح کے ڈیپورٹیز ہیں تو وہ بالکل فیو نمبرز آف جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں، ادروائز میجورٹی وہی اسی طرح کے جو غیر قانونی طریقے سے گئے ہیں کیس ٹو کیس اس کا جائزہ لے کے کرنا چاہیے، یا آپ کو لگتا ہے اکراس دا بورڈ اگر پالیسی ہے تو وہ درست ہے؟ دیکھیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پہ وہ دینی چاہیے، ایکسیپشن دینی چاہیے، ادروائز جو باقی اور بھی بڑے مختلف کیسز ہوتے ہیں، ہم نے اوور دی ایئرز دیکھے ہیں کہ لوگ ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں مختلف وجوہات کی بنا کے اوپر، وہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ غیر قانونی کام کیا ہو یا کچھ بھی چھوٹی سی کوئی وائلیشن بھی یا چھوٹی سی کوئی چیز بھی ہو جاتی تو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں۔ دیکھیں بنیادی مقصد جو حکومت کا ایکشن لینے کا بھی یہی ہے کہ جو غیر قانونی کام کی وجہ سے ڈیپورٹ کیے گئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر۔ آگے بڑھتے ہیں، بے نظیر آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ پنجاب میں ایک بلدیاتی بل ابھی تو قائمہ کمیٹیز کے پاس ہی ہے، پروپوز ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی کمشنر جیسے افسر جنہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا وہ منتخب نمائندوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اس مجوزہ نظام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا لینا، ایک تو الیکشن کمیشن کافی دیر سے پنجاب کی حکومت سے کہہ رہا ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں، لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائیں اور گورنمنٹ بنائیں جو آئین میں مینڈیٹڈ ہے۔ اب انہوں نے بل تیار کر لیا ہے اور جیسے آپ نے بتایا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہے، لیکن جب آپ اس بل کو پڑھیں کیونکہ آیا پنجاب حکومت کی طرف سے ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی پنجاب میں الیکشن کرانے سے کتنا گھبراتی ہے اور وہ کتنی سنجیدہ ہے جو مقامی حکومتیں ہوں گی ان کو ان کے آئینی اختیارات دینے کے حوالے سے، کہ آپ ایک لوکل گورنمنٹ، اس بل کے مطابق آپ ایک لوکل گورنمنٹ بنا رہے ہیں لیکن اس کا ہیڈ کون ہوگا؟ ڈی سی، جو ایک ان الیکٹڈ بیوروکریٹ ہے۔ ایک الیکٹڈ حکومت کا ہیڈ ہوگا ایک ان الیکٹڈ بیوروکریٹ۔ اچھا، یہ جو مقامی حکومتیں ہوں گی یہ 5 سال کے لیے ہوں گی اور یہ 2 لیول پہ ہوں گی۔ ایک یہ ہوں گی تحصیل لیول پہ، تھوڑا سا لوکل گورنمنٹ ذرا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، میں اس کو سمپلیفائی کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تحصیل لیول پہ ایک لیول ہوگا اور اس کے نیچے ہوگا ایک یونین کاؤنسل پہ، لیکن جو ضلع کی سطح پہ کوئی لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی، وہاں پہ جو ڈی سی ہوں گے ان کا مکمل کنٹرول ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں، ان کے پاس ایسے اختیارات ہوں گے کہ جو محکمے ہیں جو ڈیوالو ہو کے لوکل گورنمنٹ کو جائیں گے، جیسے کہ تعلیم ہے، صحت ہے، ٹورزم ہے،
وہ ان محکموں کے جو بجٹس ہیں وہ بھی ڈی سی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ پیسے کتنے جائیں گے ان ڈپارٹمنٹس کو, کون سے اختیارات جائیں گے ان ڈپارٹمنٹس کو. اور بل میں بڑے واضح طور پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کہ کون سے اختیارات جو ہیں لوکل گورنمنٹ کو دینے ہیں اور کون سے نہیں دینے, یہ بھی پنجاب حکومت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی. تو آپ ایک الیکشن کرا رہے ہیں لیکن آپ ان کو ان کے اختیارات نہیں دے رہے. اس کے بعد علینا جو یونین کاؤنسل ہے جہاں پہ الیکشن ہوگا اور جہاں پہ جا کے آپ ووٹ ڈال کے الیکٹ کریں گے, وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف ایک امیدوار کھڑا کر سکتی ہیں ایک سیٹ کے لیے. تو مثال کے طور پہ اگر 9 سیٹیں ہیں تو مسلم لیگ نون ایک سیٹ پہ کھڑا کر سکتی ہے امیدوار, پی ٹی آئی ایک پہ, پیپلز پارٹی ایک پہ, مطلب ایک ملٹی پارٹی سسٹم ہوگا. تو اس کے پیچھے جو سوچ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو آپ اکثریت نہ لینے دیں. آخری بات علینا, اس کا اوور آل جو بل ہے اس کے پیچھے مقصد یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مضبوط, کوئی اسٹرانگ میئر نہ آگے آئے, کیونکہ جو میئرز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سسٹم میں لیڈرشپ کو چیلنج کرتے ہیں. اگر آپ دنیا میں دیکھیں, ایرڈوغان ترکی کے صدر ہیں, وہ کون تھے؟ وہ استنبول کے میئر تھے. ان کو اس وقت کون چیلنج کر رہا ہے؟ استنبول کے میئر. تو ویسے تو آپ بہت بات کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کے نوجوان ہیں, ان کا ملک ہے, ان کو آگے آنا چاہیے, لیکن سیاست میں ان کو ابھی بھی جگہ نہیں دی جا رہی. ٹھیک ہے صاحب, ٹرمپ ایک بار پھر شاید سرخیوں میں اپنے سفارتی سٹائل کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے پہلے زیلنسکی کے ساتھ ہوا, اب افریقی صدر گئے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کی ذرا تو میں چپکلش ہو گئی ہے. کیا یہ نیا سفارتی انداز ہے اور دنیا میں کیا سفارتی انداز بدل رہا ہے؟ دیکھیں یہ ٹرمپ کی عدالت ہے اور یہ بالکل ایک غیر معمولی سی چیز ہے. میرا خیال ہے خود امریکہ میں بھی اس چیز کو نوٹس کیا جا رہا ہوگا, دنیا میں بھی نوٹس کیا جا رہا ہے. یہ آپ اپنے سے یعنی ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ بیٹھ گیا ہے اور بادشاہ کے اگر کوئی آ گیا اس کے دربار میں آ گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, یہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہے. میرا خیال ہے یہ سویلائز ورلڈ میں اس طرح کا ایٹیٹیوڈ بہت ہی تعجب خیز ہے. ٹرمپ کے بارے میں یہ تو ہے کہ وہ ایک غیر معمولی سے آدمی ہیں, انپریڈکٹیبل ہیں, ہر عجیب و غریب اسٹائل کے آدمی ہیں, لیکن میرا خیال ہے دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. اس لیے کہ آپ کسی افریقن کنٹری کا ہو, یوکرین کا پریزیڈنٹ ہو, اور چھوٹے ممالک کے اگر صدر یا وزیر اعظم آئیں اور آپ ایک عدالت کی طرح ایک عدالت لگائیں, وہاں میڈیا کو بھی بلائیں اور اس طریقے سے آپ گفتگو کریں, تو ڈپلومیٹک نارمز تو ایک الگ چیز ہے وہ تو بالکل, لیکن ایک میرا خیال ہے بیسک فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے, ہیومن رائٹس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کسی کو بلا کے اس طرح ہیوملیٹ کریں کہ, اور یہ ایک طرح سے ہیوملیشن ہے. اور ہر کوئی بے شک چھوٹا لیکن سوورن سٹیٹ کا سربراہ ہے, اور پھر آپ آفٹر آل جو بھی ہے لیکن ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے نا, بالکل وہی نا, سوورن اسٹیٹ کا سربراہ ہے, اس کی اپنی ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے گفتگو ایسے کی جاتی ہے کہ آپ میڈیا کو بلا کے اس کے سامنے اس کی بےعزتی کرو. دنیا کو نوٹس لینا چاہیے, کیسے کیا کر سکتی ہے دنیا؟ دیکھیں آپ دنیا نوٹس سے مراد یہ کہ دنیا کو کم سے کم جو ممالک ہیں ان کو اس طریقے سے اس حوالے سے کسی نہ کسی لیول پہ, چاہے وہ UN کے لیول ہو وہ ہو, اور کچھ نہیں, ظاہر ہے کوئی آپ نے کوئی قرارداد تو نہیں لے کر آنی, احتجاج ریکارڈ کروا دیں آپ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک آپ ڈسنٹ لکھوائیں, ایک میسیجنگ کریں, آپس میں بیٹھ کے دنیا کے ممالک کو گفتگو کریں کہ بھائی یہ دس از ناٹ دا وے. یہ میرا خیال ہے, اور خود امریکنز کو سب سے پہلے تو خود امریکن کانگریس میں انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے ملک کے صدر کے ساتھ اس طرح پبلکلی کیسے بیہیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مدد صاحب. آصف آپ سے پوچھا جا رہا ہے, گیلپ سروے ہے جس میں پاکستانیوں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ بھارت سے کاروبار, پڑھائی, کھیل اور ثقافت کے رشتے بڑھانے چاہیے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے سارے جھگڑے سلجھاؤ. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اور پہلا قدم کیا ہو؟ دیکھیں اب جو نئی ڈائنامکس ہیں اس ماڈرن ورلڈ کی, اس میں فتح اور شکست کے جو معیارات ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں اور ہمیشہ بات چیت سے ہی حل نکل رہے ہیں مسائل کے. اب کسی دوسرے ملک کو فتح کرنا اور یہ باتیں اب ماضی کا حصہ ہیں. اور دیکھیں مذاکرات کو میننگ فل بنانے کے لیے بھی ایک ماحول درکار ہوتا ہے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جاتے ہیں, ایک سازگار ماحول کے اندر بات چیت ہوتی ہے. جب بھی ہم پاکستان اور انڈیا کی اگر میں بات کروں تو جب بھی ہمارے تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں تو اس
इसका नुकसान दोनों मुल्कों को होता है। अभी जैसे पाकिस्तान ने इंडिया की एयर स्पेस बंद किया और अरबों रुपए का नुकसान इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को हो रहा है, तो दूसरी तरफ करोड़ों रुपए का नुकसान हमें भी हो रहा है, जो वो हमारी टेरिटरी इस्तेमाल करके जाते थे और उसके बदले में हमें पे किया जाता था। इसी तरह अगर हम सस्ती सब्जी नहीं लेते इंडिया से तो हमारा भी नुकसान होता है। आप देखें कि चाइना और इंडिया का भी जो है तिब्बत के ऊपर वो जो है झगड़ा है, लेकिन कोई 125 अरब डॉलर की उनकी जो है ट्रेड है, 118 अरब डॉलर। कि पहला कदम क्या हो, कहाँ से शुरुआत हो, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? देखें, अगर आज की सूरत हाल की बात करें तो सबसे पहले तो मोदी साहब जो भी बयानात दे रहे हैं कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई और अभी सरप्राइज़ का सबसे पहले तो ये जंगी माहौल जो है, ये जो तनाव है, इस तरह के बयानात हैं, इनका सिलसिला रुकना चाहिए। उसके बाद मीनिंगफुल मुज़ाकरात जो कि कमिट किए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिका ने हमारे साथ, वो शुरू होने चाहिए और उसके साथ साइड बाई साइड हमें वापस नॉर्मलाइज करनी चाहिए चीज़ें, एयर स्पेस खोलनी चाहिए, ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, वफूद का तबादला होना चाहिए, ताकि मीनिंगफुल मुज़ाकरात जो हैं उसके लिए एक प्रॉपर ग्राउंड भी बन सके। बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद चौधरी, हमारे तज्जियाकारों की आपने राय से हमें आगाह कीजिएगा और आप हमें सवाल भेजिएगा अपने YouTube के ऊपर। हमारी एपिसोड के नीचे जाना है, कमेंट करना है, आपका सवाल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे।